اس تالاب کے کنارے اللہ کی بہت نیک بندی اور سلسلے جنیدیہ کی بڑی عظیم شخصیت کا مزار مبارک ہے۔ انہی کے آستانے پر ہم آپ کی حاضری کرانے جا رہے ہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلسلے چشتیہ نظامیہ نصیریہ کے بہت عظیم بزرگ جو گلبرگہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں، جن کا نام ہے حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہاں آیا کرتے تھے اور انہوں نے بھی اس بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس بارگاہ میں اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء صوفیہ آیا کرتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے، اور یہ بارگاہ کسی ولی کی بارگاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک مقدس بندی، ایک نیک خاتون اور اللہ کی ایک ولیہ کی بارگاہ ہے۔ انہی کے آستانے کے باہر کا یہ خوبصورت منظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آستانہ ہے مخدومہ اشرف جہاں ماں صاحبہ کا، جن کو شہزادی بلخ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کے آستانے کا یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے صوبہ کرناٹکا کا ایک چھوٹا سا شہر کرچی ہے۔ کرچی کو ماں صاحبہ کے نام سے ہی ساری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور کرچی میں بہت عظیم بارگاہ ہے۔ یہ بارگاہ حضرت مخدومہ اشرف جہاں ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جہاں حاضری دینے کے لیے ہندوستان بھر سے عقیدت مند آتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور تمام ہی دنیا بھر سے لوگ حاضری دینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بندوں کو بھی قرب عطا فرماتا ہے اور ان کو بھی ولی بناتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، مجاہدات کرے، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور دنیا میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ رب العزت خواتین کو بھی اپنے مقرب بندیوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ خواتین میں حضرت رابعہ بصریہ بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں ہوں یا غریب نواز کی ماں ہوں یا مخدوم سمنہ کی ماں ہوں، دنیا کے ہر ولی کی ماں پہلے ولیہ تھی، اللہ کی مقرب بندی تھیں، تبھی اللہ رب العزت نے ان کو انعام کے طور پر ولی بیٹے بھی عطا فرمائے۔ تو یہ جو بارگاہ ہے، یہ اللہ کی ایک مقدس بندی کی بارگاہ ہے، ایک ایسی خاتون کی بارگاہ ہے جنہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بلخ کی حکومت کو ٹھکرایا تھا۔ شہزادی بلخ تھیں تو وہ تمام دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئی تھیں، اور سلسلہ جنیدیہ کے ایک بہت عظیم بزرگ حضرت سید سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک گلبرگہ شریف میں ہے، ان کے ہاتھ پر مرید ہوئیں اور پھر انہوں نے عبادتیں کی، ریاضتیں کی اور مجاہدات کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ دنیا آج حاضری دیتی ہے ان کے آستانے پر۔ تو یہ جو آستانہ ہے، یہ اشرف جہاں ماں صاحبہ کا آستانہ ہے۔ جس طرح سے دلی میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مائی صاحبہ کا مزار مبارک ہے، جو بی بی زلیخا کے نام سے دلی میں بہت مشہور ہیں، اسی طرح سے کرچی کرناٹک کے اس پورے خطے میں ماں صاحبہ کو سبھی جانتے ہیں اور اس آستانے پر سبھی حاضری دیتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں حاضری دی تھی، اور آپ ان کے مقام و مرتبے کا اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے سلسلے جنیدیہ کے ایک بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت سید سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو اشرف جہاں ماں صاحبہ کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں سے ہے، یعنی آپ مریدہ ہیں حضرت سید سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو روئے زمین میں بہت ساری خواتین ایسی ہوئی ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، امہات المومنین کے فضائل کے حوالے سے ملتا ہے، اور پھر سیدہ کائنات مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کے تو کیا کہنے ہیں۔ تو وہ جو سرچشمہ جاری ہوا ہے وہاں سے، عورتیں نبی تو نہیں بنی ہیں مگر نبیوں کو جنم دیا ہے خواتین نے۔ اللہ رب العزت نے یہ منصب عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے کہ جہاں مرد حضرات اللہ کی عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے ولی بن سکتے ہیں، تو وہیں خواتین اگر ذکر و فکر میں مشغول رہتی ہیں، عبادتیں کرتی ہیں، تو وہ خود بھی ولیہ بن سکتی ہیں، اور ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے بھی خواجہ معین الدین بن سکتے ہیں، بابا فرید بن سکتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں، غوث پاک بن سکتے ہیں۔ تو خواتین کے کردار کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو کرچی میں حضرت اشرف جہاں ماں صاحبہ کا یہ آستانہ ہے، جہاں اس وقت ہم اللہ کے فضل سے حاضری دے رہے ہیں۔ یہاں خادم صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے ہی کرم فرما سید اعجاز احمد قادری صاحب جو میرٹھ شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیمرہ ہمارے حافظ عالمگیر اشرفی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ایک بڑے کرم فرما مولانا مزاج مشرف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے اس وقت، چونکہ فرمایا گیا حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے کہ جو کافر کی قبر ہوتی ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، اور مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے جنت میں راحت ہے، سکون ہے، اسی طرح سے اولیاء اللہ کے آستانوں میں ایک عجیب سی روحانیت اور کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیفیت اور وہ اطمینان دنیا کے کسی بازار سے نہیں خریدا جا سکتا، دنیا کے کسی مال میں وہ اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔ اعجاز بھائی، سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے، بڑی باکرامت شخصیت ہے اور ہستی ہے، اور تمام
तमाम कुर्सी वाले और आसपास के तमाम ही लोग यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, दुनिया भर से अक़ीदतमंद आते हैं। आपका क्या तजुर्बा रहा माँ साहिबा के हवाले से? बहुत ही कदीम सालों से, बचपने से हम आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत पुरानी और कदीम बारगाह है अशरफ जहाँ माँ साहिबा की। यहाँ से बिलखुसूस जो है फैज़ पूरी दुनिया वालों को बढ़ता है। हर जात और समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी अकीदत से अपनी अकीदत जो है वो माँ साहिबा के बारगाह में पेश करते हैं। बिलखुसूस लोग यहाँ औलाद की गरज से आते हैं, फिर अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं, अपने जायज़ मकासद लेकर आते हैं और अल्लाह की इस वलियाँ, अल्लाह की ये महबूब बंदी, इसके बारगाह में अपने जो है खराज पेश करते हैं। यहाँ पूरे आसपास में जितने गांव, जितने शहर नज़र आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े मशाइख और औलिया अल्लाह ने इस बारगाह में हाज़िरी दी है और माँ के मर्तबे से इन्हें पुकारा जाता है। एक इमोशनली अटैचमेंट बुज़ुर्गों का जो है इस आस्थाने से जुड़ा है। तो ये जो है बाकरामत है और इनका उर्स शरीफ जो है 11 रजबुल मुरज्जब को होता है। जी जी। तो जिस तरह से अभी एजाज साहब ने तज़किरा किया, बड़ी अहम और रूहानी बारगाह है। अब वो रूहानियत हम आपको कैमरे में कैप्चर करके तो नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। आपसे गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, हाज़िरी दीजिए और लंगर भी होता है और फिर उसी तरह से बहुत सारी तकरीबात जो सूफिया किराम की खानकाहों में होती हैं, उसके मौके पर ज़िक्र व फ़िक्र की भी महफ़िल होती है और उसी तरह से लंगर भी होता है और लंगर में तमाम ही मुस्लिम गैर मुस्लिम शिरकत करते हैं। मौलाना मिजाज मुशर्रफ साहब हमारे साथ में हैं और इस सफ़र में हमारा हिस्सा हैं। मिजाज साहब क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जैसे कि सैयद साहब ने कहा, आपने मज़ीद मालूमात दी, खादिम साहब ने भी फरमाया, तो हमारे बचपने से हम सुनते आ रहे हैं कि बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने बिल्कुल रूहानी फैज़ का एक मरकज़ हैं और जहाँ पर आने के बाद में किसी मज़हब और किसी मिलत का ख़्याल नहीं आता। जो रूहें परेशान होती हैं यहाँ पर सुकूनत हासिल करने के लिए आती हैं। हमने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना कि माँ साहब की दरगाह मीरज शरीफ के आस्थाने से अनकरीब 48 किलोमीटर के अनकरीब है। यहाँ पे आने के लिए बहुत सी सहूलतें हैं और आज जब पूरी दुनिया में तितर बितर होकर लोग अपने अपने मज़हब मिलत के एतबार में बटे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके इस ज़रिए से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वाकई में बातों की बहस में उलझने से बेहतर है कि एक बार आकर देखें तो सही कि रूहानी सुकून महसूस वाकई में होता है, ये नहीं होता है, या सिर्फ ये बताने की बातें हैं। अगर आदमी का अक़ीदा मुकम्मल हो, यकीन मुकम्मल हो, तो आदमी को यहाँ पे सुकून मिलना ही मिलना है। बस अपनी बात को मैं इसी तरीके से रखूँगा कि आज जहाँ भी आसानी बरकरार हैं, वहाँ पे रस्म रिवाज और निज़ाम अभी भी बाकी है। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना बड़ा, ना छोटा, न किसी किस्म का तफरका है, ना भेदभाव है। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के दरवाज़े सबके लिए खुले हुए हैं, खुदा का सूरज सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो चुनिंदा बंदे या बंदियां होती हैं, उनका फैज़ान भी किसी एक मकतबा फ़िक्र या किसी एक मज़हब के लोगों के लिए ख़ास नहीं होता, बल्कि उनका दरबार और उनका फैज़ान भी सबके लिए आम होता है। इसी वजह से बंदगान खुदा का हुजूम इनकी बारगाहों में होता है। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अल्लाह पाक बुज़ुर्गों का फैज़ान हम पर जारी फरमाए।